بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حاضرین محترم، آیت مقدسہ جو تلاوت کی ہے، پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے قل ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم. اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ اے لوگو، وہ موت جس سے تم بھاگنے کی کوشش کرتے ہو، انہ ملاقیکم، وہ ضرور تم سے ملنے والی ہے. ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، پھر تم لوٹائے جاؤ گے اس ذات کی طرف جو ظاہر اور پوشیدہ ساری چیزوں کو جاننے والا ہے. فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر تمہیں وہ بتا دے گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے. آیہ مبارکہ میں خالق کائنات نے اس حقیقت کو بیان فرمایا کہ انسان موت سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ مجھے موت نہ آئے، زندگی اور مل جائے، لیکن یہ کوشش بے سود اور بے فائدہ ہے. موت ایک اٹل حقیقت ہے جو ہر صورت میں آ کر رہنے والی ہے. کسی عربی شاعر نے کہا تھا الموت قدح کل نفس شاربوها والقبر باب کل نفس داخلوها، کہ موت ایک ایسا پیالہ ہے جو ہر جاندار نے پینا ہے، اور قبر ایک ایسا دروازہ ہے جس سے ہر انسان نے گزرنا ہے. کوئی شخص ان چیزوں سے بچ نہیں سکتا. ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ اس زندگی میں ایسے نیک اعمال کرو تاکہ جب وہ وقت آئے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضری کا، اس وقت انسان کو شرمندگی نہ ہو، بلکہ وہ خوشی خوشی اپنے مالک کی بارگاہ کی طرف لوٹ کے جائے. موت کے احکام کے حوالے سے گزشتہ جمعۃ المبارک کو میت کے غسل اور کفن کے حوالے سے چند شرعی مسائل ذکر کیے تھے. اہل سنت کے معمولات میں سے ایک مبارک عمل یہ ہے کہ ہم اپنے مرنے والوں کے لیے کوشش کرتے ہیں ایسے اسباب اختیار کیے جائیں، ایسے ذرائع اختیار کیے جائیں جن سے جانے والے کو فائدہ ہوتا رہے، اس کی بخشش اور نجات کی کوئی صورت پیدا ہو جائے. ان مبارک اعمال میں سے ایک عمل اہل سنت کے ہاں یہ بھی ہے کہ ہم اپنے مردوں کے لیے کفنی لکھتے ہیں. کفنی لکھنا اس کا مطلب یہ ہے انگلی کے ساتھ یا مٹی کے ساتھ، کچی مٹی کے ساتھ
میت کی پیشانی پہ یا اس کے سینے پہ یا کفن کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم اور کلمہ شریف لکھ دیا جائے۔ پیشانی پر انگلی کے ساتھ لکھتے نظر نہیں آتا، لیکن اس کا ایک اثر باقی رہتا ہے۔ یا مٹی کے ساتھ کفن پر لکھ دیں، کچھ وقت کے بعد وہ مٹی ختم ہو جاتی ہے۔ ایسی پکی روشنائی کے ساتھ نہیں لکھنا چاہیے کہ جو باقی رہے، قبر میں جانے کے بعد حالات کا پتہ نہیں ہوتا، اگر وہ میت کا جسم پھٹ جائے تو ان مبارک کلمات کی توہین نہ ہو۔ اس لیے بہتر ہے یا تو انگلی کے ساتھ اس کی پیشانی پہ یا اس کے سینے پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور کلمہ شریف لکھ دیا جائے، یا پھر مٹی کے ساتھ لکھ دیا جائے اور یہ کفن اسے پہنا دیا جائے۔ اللہ رب العزت کی رحمت سے یہ امید ہے کہ جب خالق کائنات کے یہ مبارک کلمات لکھے ہوں گے، قبر میں ان کلمات کی برکت اسے نصیب ہوگی۔ اللہ رب العزت ان مبارک کلمات کے صدقے چاہے تو مغفرت فرما دے اور چاہے تو اس کو راحت نصیب فرما دے۔ ہمارے بزرگان دین نے لکھا ہے کہ ایسے ذرائع اختیار کرنا جس سے میت کو کچھ راحت پہنچے، یہ صرف ہمارا طریقہ نہیں بلکہ ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگوں نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ بخاری شریف اور مسلم شریف کے اندر ایک حدیث موجود ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری بیٹی حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا جب وصال ہوا، وفات ہوئی، حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ہم نے ان کو غسل دیا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب غسل سے فارغ ہو جاؤ تو مجھے اطلاع دینا۔ فرماتی ہیں آپ کے ارشاد کے مطابق جب ہم غسل سے فارغ ہو گئی، سرکار کی خدمت میں ہم نے اطلاع بھیجی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا تہبند مبارک، وہ چادر جو سرکار استعمال فرما رہے تھے، وہ آپ نے عطا فرمائی اور فرمایا اس کو کفن کے نیچے میت کے جسم کے ساتھ متصل رکھ دو اور اس کے بعد اس کو کفن پہناؤ۔ شیخ محقق علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ یہ سرکار کا مبارک عمل یہ ترغیب دلا رہا ہے کہ اللہ رب العزت کے محبوب اور مقبول بندوں کے جسم کے ساتھ جو لباس مس کر جائے، رب نے اس کے اندر برکت کی تاثیر رکھی ہے، اور اگر مردوں کو اس کے ساتھ کفن دیا جائے اللہ رب العزت یہ برکتیں انہیں عطا فرما دیتا ہے۔ فرماتے یہ حدیث دلیل ہے صالحین کے آثار اور ان کے تبرکات سے برکت حاصل کرنے کی، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک معمولات میں سے ایک عمل یہ بھی ہے، سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی والدہ محترمہ تھی حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو طالب کی زوجہ پاک ہیں، سرکار کی چچی بھی ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پرورش بھی آپ نے کی، بلکہ سرکار یہ فرمایا کرتے تھے کہ میری ماں کے بعد فاطمہ بنت اسد میری دوسری ماں ہے۔ بچپن میں حضرت ابو طالب سرکار کی کفالت کرتے رہے اور حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ بھی پڑھا، مسلمان ہو گئی تھی، اور سرکار نے اعلان نبوت فرمایا، آپ کی نبوت کا اقرار بھی کیا، تو سرکار اپنی والدہ کی طرح ان سے محبت کرتے، ان کی تعظیم کرتے۔ جب وہ فوت ہو گئی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی قبر تیار ہوئی، سرکار نے اپنا قمیص مبارک عطا فرمایا کہ میری والدہ کو اس قمیص میں کفن دیا جائے، اور ان کی قبر میں خود لیٹے تھوڑی دیر اور لیٹ کے یہ دعا کی، یا اللہ میرے وسیلے سے اور مجھ سے پہلے انبیاء کے وسیلے سے میری اس والدہ کی قبر کو کشادہ فرما دیا۔ اور سرکار تھوڑی دیر لیٹ کے جب باہر آئے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے اپنا قمیص مبارک کیوں عطا فرمایا اور ان کی قبر میں آپ خود تھوڑی دیر کیوں لیٹے؟ ارشاد فرمایا میں نے کفن کے لیے قمیص اس لیے دیا ہے اس کی برکت سے رب میری والدہ کو جنتی لباس عطا فرمائے، اور قبر میں میں اس لیے لیٹا ہوں تاکہ میرے لیٹنے کی برکت سے اللہ رب العزت میری والدہ کو قبر کے فتنے سے محفوظ فرمائے، قبر کو کشادہ فرمائے۔
تو معلوم ہوا رب کے مقبول اور محبوب بندوں کے تبرکات میں اللہ رب العزت نے بڑی تاثیر رکھی ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فتاوی عزیزی میں فرماتے ہیں کہ قبر میں شجرہ رکھنا، بزرگان دین کا شجرہ رکھنا، عہد نامہ رکھنا، یہ اگر رکھا جائے اللہ رب العزت ان کی برکت سے میت کو راحت عطا فرماتا ہے۔ اور رکھنے کا طریقہ بھی آپ نے لکھا، فرماتے ایک طریقہ یہ ہے کہ کفن کے اوپر یا کفن کے نیچے سینے کے اوپر رکھا جائے، فرماتے ہیں فقہاء اس سے منع فرماتے ہیں، اس طرح نہیں رکھنا چاہیے۔ دوسرا طریقہ آپ نے بیان فرمایا کہ میت کے رخ قبلے کی طرف اس کا رخ ہوتا ہے، تو قبلے کی طرف قبر میں ایک طاق بنا کے، ایک چھوٹا سا سوراخ بنا کے اس کے اندر یہ چیزیں رکھ دی جائیں، اس طرح ان کی بے حرمتی بھی نہیں ہوگی، اللہ رب العزت ان کی برکت سے مردے کو راحت بھی عطا فرمائے گا۔ تو یہ اہل سنت کے مبارک معمولات میں سے ایک عمل ہے، اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ رب کی رحمت سے امید بھی ہے کہ پروردگار عالم اپنے ناموں کے صدقے اور اپنے محبوبوں کے تبرک کے صدقے جانے والے کے ساتھ رحم والا معاملہ فرمائے گا، مہربانی والا معاملہ فرمائے گا، رب اس کی برکتیں انہیں عطا فرمائے گا۔ دوسرا مسئلہ یہ بھی یاد رکھنا ہے، جنازہ لے کر چلنا۔ گزشتہ جمعۃ المبارک اس کے حوالے سے کچھ مسائل بیان کیے تھے۔ دو باتیں ذہن میں رکھنی ہیں، ایک سرکار کی قولی سنت ہے، دوسرا سرکار کی یہ فعلی سنت ہے۔ قولی سنت یہ کہ محبوب کریم علیہ السلام نے مسلمانوں کے جنازے کو اٹھانے کی رغبت دلائی ہے، شوق دلایا ہے کہ جب مسلمان کا جنازہ آئے اسے کندھا دیا جائے۔ کندھا دینے کا طریقہ گزشتہ جمعۃ المبارک کو ذکر کیا ہے کہ جو 40 قدم میت کے جنازے کو اٹھا کے چلے اور جس انداز سے گزشتہ جمعۃ المبارک کو بیان کیا اس انداز کے ساتھ چلے، اللہ رب العزت چلنے والے کے 40 کبیرہ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو سرکار نے اس کی رغبت دلائی، شوق دلایا، یہ قولی سنت ہے۔ اور محبوب کریم علیہ السلام کی فعلی سنت بھی ہے کہ سرکار نے اپنے غلام حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے کو خود کندھا دیا ہے، خود ان کا جنازہ اٹھایا ہے۔ بلکہ صحابہ کرام فرماتے ہیں جب ہم نے جنازہ اٹھایا تو ان کا جنازہ ہمیں بڑا ہلکا لگا، تو ہم نے عرض کی یا رسول اللہ، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ بڑا ہلکا تھا، وزن محسوس نہیں ہوا۔ سرکار نے فرمایا کیسے وزن محسوس ہوتا؟ اس کے جنازے کو 70,000 فرشتے کندھا دینے کے لیے آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے ایسے بندے بھی ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے یہ شرف عطا فرمایا، یہ شان عطا فرمائی کہ فرشتے ان کے جنازے کو کندھا دیتے ہیں۔ تو سرکار نے خود ان کے جنازے کو کندھا دیا۔ یہ محبوب کریم علیہ السلام کی قولی سنت بھی ہے اور یہ سرکار کی فعلی سنت بھی ہے، اور اس پر نبی کریم علیہ السلام نے بڑے اجر و ثواب کا وعدہ بھی فرمایا ہے۔ یہ قبر کھودنا، جنازہ اٹھانا، جنازے کے ساتھ چلنا، جنازہ پڑھنا، تدفین کرنا، قبر پہ مٹی ڈالنا، ہم تو اس کو دنیاوی معاملات سمجھتے ہیں، یہ صرف دنیاوی معاملات ہی نہیں، اگر اخلاص کے ساتھ اور اللہ کی رضا کے ساتھ یہ اعمال کیے جائیں، ان پر اللہ رب العزت کے محبوب نبی نے بڑی اجر و ثواب کی وعدے بھی فرمائے، اجر و ثواب کی بشارتیں بھی سنائی ہیں۔ یہاں تک سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی مسلمان کے جنازے کے ساتھ چلے، اس کا نماز جنازہ اس کی پڑھے اور دفن تک، تدفین تک ٹھہرا رہے، اللہ کریم اسے 2 کی رات کا اجر عطا فرماتا ہے۔ اور اگر جنازے کے ساتھ گیا اور جنازہ پڑھ کے آ گیا، تدفین تک نہیں ٹھہرا، تو 1 کی رات کا اس کو اجر دیا جائے گا، اور اگر دفن تک ٹھہرا رہے، سرکار نے فرمایا 2 کی رات کا اجر عطا فرمایا جائے گا۔ پوچھا کہ یا رسول اللہ قیراط سے کیا مراد ہے؟ ویسے تو ایک پیمانہ ہے جس کے ساتھ چیزیں تول کے دی جاتی تھیں۔ عرض کی یا رسول اللہ قیراط سے کیا مراد ہے؟ ارشاد فرمایا یہاں قیراط سے مراد اس کو اللہ رب العزت احد پہاڑ کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ جنازے کے ساتھ جائے اور جنازہ پڑھے 1 کی رات اور دفن تک ساتھ رہے، 2 کی رات کا اجر و ثواب لے کے وہ لوٹتا ہے، احد بڑا پہاڑ کے برابر اللہ کریم اسے اجر عطا فرماتا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیں یہ اس کے لیے اجر ہے جو جنازے کے ساتھ جائے اور جنازہ پڑھے۔ ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے
جنازے کے ساتھ بہت سے لوگ جاتے ہیں اور وہاں جا کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں، جنازے میں شرکت نہیں کرتے، جنازہ پڑھنے والے تھوڑے، پیچھے کھڑے ہونے والے زیادہ۔ پوچھو بھائی کیوں نہیں نماز جنازہ پڑھی؟ کچھ کہتے ہیں جی ہمارے کپڑے پاک نہیں ہیں، کچھ کہتے ہیں وضو نہیں ہے۔ تو بھائی جب آپ جنازے کے ساتھ آئے ہیں تو پاک کپڑے پہن کے آتے، وضو کر کے آتے۔ آپ کو پتہ ہے نماز جنازہ ادا کرنی ہے، نہ کپڑے پاک نہ وضو، تو پھر آنے کا مقصد کیا ہے؟ ان کے لیے اجر نہیں، اجر ان کے لیے ہے جو نماز جنازے کے ساتھ جائیں، نماز جنازہ ادا کریں اور تدفین تک ٹھہرے، تدفین میں شریک ہوں۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت 2 قیرات کا اجر عطا فرماتا ہے۔ جنازے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنازہ پڑھنے والوں کی تعداد کم زیادہ ہوتی رہتی ہے، سرکار نے اپنی امت پہ کرم فرمایا، ارشاد فرمایا جس مسلمان کے جنازے میں 100 آدمی شریک ہو جائے اللہ رب العزت ان کی دعا میت کے حق میں قبول فرما لیتا ہے۔ یہ اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں، پروردگار عالم اتنے لوگوں کی دعا کو رد نہیں فرماتا، یہ دعا فرمائیں کہ دعا کریں کہ اس کی مغفرت کی، اللہ رب العزت دعا کو قبول فرماتے ہوئے میت کی مغفرت فرما دے گا۔ زیادہ اگر شامل ہو جائیں تو اور اچھا ہے۔ اور پھر نبی کریم علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا، بعض اوقات 100 آدمی بھی شریک نہیں ہوتے، تھوڑے ہوتے ہیں، سرکار نے فرمایا اگر کسی میت پر 3 صفیں جنازے کی ہوں اور وہ جنازہ پڑھیں اور وہ دعا کریں، رب میت کے حق میں ان کی سفارش کو قبول فرما دیتا ہے۔ اب 3 صفوں میں جتنے بھی آئے، ہمارے فقہاء نے لکھا ہے تھوڑے بھی ہوں تو مستحب عمل یہ ہے کہ 3 صفیں کی جائے۔ حضرت مالک بن عبیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے ایک صحابی ہیں، وہ جنازے میں 3 صفوں کا کہا کرتے تھے، اگر تھوڑے بندے ہوں تو فرمایا کرتے تھے 3 صفیں کر لو۔ نبی کریم علیہ السلام نے 3 صفوں پر میت کے لیے مغفرت کا وعدہ فرمایا ہے، اگر 3 صفیں جنازے میں شریک ہو جائیں اللہ رب العزت اس کی مغفرت فرما دے گا۔ اس کا طریقہ ہمارے فقہاء نے یہ لکھا ہے کہ ایک امام ہے، پہلی صف میں تھوڑے آدمی زیادہ کھڑے ہو جائیں، دوسری میں اس سے کم کھڑے ہو جائیں اور تیسری میں اس سے بھی کم کھڑے ہو جائیں، چاہے 1 ہو یا 2، صفیں 3 ہو جائیں۔ 3 صفیں اگر کسی مسلمان کے جنازے میں شریک ہو جائیں اور نماز جنازہ ادا کریں اور میت کے لیے دعا کریں، اللہ رب العزت ان کی دعا کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے گا اور میت کی مغفرت ہو جائے گی۔ یہ سارے بخشش کے ذریعے ہیں۔ اللہ رب العزت نے محبوب کریم علیہ السلام کی امت پہ یہ کرم فرمایا کہ ان کی بخشش کے لیے پروردگار عالم نے کئی اسباب پیدا فرما دیے ہیں۔ دفن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تعلیمات ہمیں دی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، مسنون عمل ہے، میت کو قبلے کی طرف سے قبر میں اتارا جائے۔ جب قبر میں رکھا جائے تو قبلے کی طرف سے اس کو قبر میں رکھا جائے اور صرف اس کا رخ قبلے کی طرف نہیں بلکہ اس کی پوری کروٹ قبلے کی طرف ہو۔ ہمارے یہاں سیدھا لٹا دیا جاتا ہے، گردن کو تھوڑا سا پھیر دیا جاتا ہے تاکہ رخ قبلے کی طرف ہو جائے۔ یہ سنت عمل نہیں ہے۔ سنت عمل یہ ہے کہ قبلے کی طرف سے قبر میں اتارا جائے اور اس کو دائیں کروٹ، پوری کروٹ اس کی قبلے کی طرف ہو، اس طرح اس کو لٹایا جائے اور لٹانے کے بعد پھر اوپر سرے برابر کر دی جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی کا حکم بھی دیا اور یہی سرکار کی مبارک سنت بھی ہے۔ اور ہمارے جتنے اسلاف گزرے ہیں، بزرگان دین گزرے ہیں، وہ تدفین کے وقت اس عمل کا خصوصی خیال رکھا کرتے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کو بہت سے مسائل کا پتہ نہیں اور عوام طور پہ سیدھا لٹا کے صرف رخ قبلے کی طرف کر دیا جاتا ہے۔ رخ قبلے کی طرف کر دینا یہ سنت عمل نہیں بلکہ دائیں کروٹ لٹانا یہ سنت عمل ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ جب میت کو قبر میں لٹا دیا جائے، سرے اوپر رکھ دی جائے، مٹی ڈالی جائے تو 3 مرتبہ سرکار نے فرمایا دونوں ہاتھوں کے ساتھ مٹی سر کی طرف سے اس کی قبر پہ ڈال دی جائے۔ اور یہاں تک نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو 3 مرتبہ میت کی قبر پہ مٹی ڈالتا ہے اللہ مٹی ڈالنے والوں کی بھی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اور یہ حکم ہے، پہلی بار مٹی ڈالی سورہ طٰہٰ، سورہ میں سے بارہ میں ایک سورت ہے، اس کا 3واں رکوع، اس کی پہلی آیت ہے، حکم ہے وہ پڑھو۔ جب پہلی بار ڈالو پڑھو منہا خلقناکم،
ہم نے تمہیں اسی سے پیدا کیا، مٹی سے پیدا کیا۔ منہا خلقناکم، جب پہلی بار ڈالو یہ پڑھو، جب دوسری بار ڈالو پھر پڑھو وفیہا نعیدکم، ہم لوٹا کے بھی تمہیں اسی مٹی میں لے جائیں گے۔ اور جب تیسری بار مٹی ڈالو پڑھو ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور اسی مٹی سے ہم تمہیں دوبارہ پھر زندہ کر کے نکالیں گے۔ انسان پیدا بھی مٹی سے ہوا، جائے گا بھی مٹی میں، اور اس کے بعد اسی مٹی سے دوبارہ اس کو نکالا جائے گا۔ تو حکم یہ ہے کہ جب قبر پر مٹی ڈالی جائے 3 دفعہ دونوں ہاتھوں سے مٹی ڈالنا سنت بھی ہے، اور ہر بار مٹی ڈالتے ہوئے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ 16ویں سپارے میں سورہ طٰہٰ کا تیسرا رکوع شروع ہوتا ہے۔ یہ آیت یاد کرنی چاہیے، یاد کرنے کے بعد جب قبر پہ مٹی ڈالنے کا وقت آئے اس طریقے سے ڈالنی چاہیے۔ سنت عمل بھی ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اجر و ثواب کا وعدہ بھی فرمایا ہے، اور پھر یہ بھی سرکار کا مبارک عمل ہے۔ ہمارے ہاں تو بہت سے لوگ جنازہ پڑھ کے آ جاتے ہیں، بہت سے لوگ دفن تک شریک رہتے ہیں، جیسے ہی تدفین مکمل ہوتی آ جاتے ہیں۔ سرکار کا ایک مبارک عمل یہ بھی تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی تھے، انہوں نے وقت وفات اپنے گھر والوں کو، اپنے بیٹوں کو یہ وصیت بھی کی تھی کہ بیٹا جب میری تدفین ہو جائے تو فوراً واپس نہیں آنا، اتنی دیر تک قبر پر ٹھہرنا ہے جتنی دیر میں ایک اونٹ کو ذبح کیا جائے، اس کی کھال اتاری جائے، اس کا گوشت بنا کے تقسیم کیا جائے، جتنا وقت اس عمل پہ لگتا ہے اتنا وقت میری قبر پہ ٹھہرنا ہے، ذکر کرنا ہے، تلقین کرتے رہنا ہے، میرے لیے مغفرت کی دعا کرنی ہے، استقامت کی دعا کرنی ہے، آنے والے امتحان میں رب مجھے کامیابی عطا فرمائے، میرے لیے دعا کرتے رہنا ہے۔ یہ سرکار کا مبارک عمل ہے۔ ہمارے یہاں یہ سنت بالکل ختم ہو گئی ہے، لوگ تدفین کے بعد فوراً آ جاتے ہیں، چلو باقی لوگ تو آ جاتے ہیں، لیکن جو اپنے عزیز و اقارب ہیں، جو اپنے دوست احباب ہیں، ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ جانے والے کے ساتھ اتنی وفا کرنی چاہیے کہ اتنی دیر تک اس کی قبر پہ ٹھہرنا جتنی دیر میں اونٹ کو ذبح کر کے کھال اتار کے گوشت بنا کے تقسیم کیا جاتا ہے، جتنا وقت اس عمل پہ لگتا ہے اتنی دیر ٹھہر کے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنا، اس امتحان میں کامیابی کی دعا کرنا یہ ضروری ہے۔ اگر یہ لوگ کرتے رہیں گے اللہ رب العزت کی رحمت سے امید ہے پروردگار عالم ان کی دعاؤں کی برکت سے میت کو اس امتحان میں کامیابی عطا فرما دے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جانے والوں کے ساتھ ہمدردی کا حکم دیا، غمخواری کا حکم دیا، ان کے درجات کی بلندی کے لیے ایسے اعمال کرنے کا حکم دیا کہ اگر ہم وہ کرتے رہیں تو میت کو قبر میں راحت پہنچتی رہے، قبر میں اسے سکون ملتا رہے۔ اس کے لیے بہت سے اعمال بتائے گئے قرآن و سنت میں، ان میں سے یہ چند اعمال کا میں نے ذکر کیا ہے کہ دنیا سے جانے والوں کے ساتھ وفا یہ ہے انہیں ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھا جائے، جب بھی موقع ملے۔ ہمارے ہاں یہ بھی ایک عمل ہے، جنازے کی نماز کے بعد دعا کی جاتی ہے، بعض لوگ اس پر اعتراض بھی کرتے، وہ نہیں کرتے، لیکن یہ عرض کروں کہ میت کے ساتھ وفا یہ ہے اور اس کا فائدہ یہ ہے اس کو اپنی دعا میں یاد رکھا جائے۔ قرآن و سنت میں اس کے دلائل موجود ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کی حدیث ہے مشکوٰۃ شریف کے اندر کہ اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء، جب میت پر نماز جنازہ پڑھ چکو اس کے لیے خالص اہتمام کے ساتھ دعا کرو، یہ سرکار کا حکم ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جنازے کے اندر جو دعا ہے تو بعد میں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو بھائی بعد میں اللہ اور اس کے رسول نے منع نہیں فرمایا، خالق کائنات تو یہ فرماتا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں جب بھی وہ مجھ سے دعا مانگے۔ تو کیا یہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ جنازے کے بعد قبول نہیں کرتا، ویسے قبول کرتا ہوں؟ یہ تو مطلق حکم ہے کہ جب بھی وہ دعا مانگے میں دعا مانگنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد گرامی بھی موجود ہے۔ اور پھر ہمارے یہاں میت کا چہرہ دیکھنے میں کم از کم 5-10 منٹ لگ جاتے ہیں، اگر جنازہ زیادہ بڑا ہو تو زیادہ ٹائم بھی لگ جاتا ہے۔ اتنی دیر تک وہ میت پڑی رہتی ہے اور لوگ چہرہ دیکھتے رہتے ہیں، کوئی نہیں کہتا کہ دیر ہو رہی ہے۔ دعا میں کتنا وقت لگتا ہے؟ اگر درود شریف پڑھ کے ایک دفعہ سورہ فاتحہ 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کے اس کے لیے دعا کر دیں
سرکار کا فرمان ہے کہ ایک مرتبہ سورہ اخلاص تہائی قرآن کے برابر ہے، 3 مرتبہ پڑھی جائے پورے قرآن کے برابر ہے۔ جتنا بڑا مجمع ہے وہ سارے پڑھیں، دفن ہونے سے پہلے میت کو کتنے ہی قرآن اس کا ایصال ثواب ہو سکتا ہے، اس کے درجات بلند ہو سکتے ہیں، قبر و آخرت پہ اس کی مغفرت کا یہ ذریعہ بن سکتا ہے۔ تو ہم جتنی دیر میں تدفین اس کا چہرہ دیکھتے ہیں، اگر اس سے تھوڑا سا وقت بھی نکال کے صفیں توڑ کے، جو فقہاء نے منع کیا ہے وہ یہ ہے کہ صفیں توڑ کے دعا مانگو، تاکہ باہر سے آنے والے کو یہ گمان نہ ہو کہ ابھی نماز جنازہ نہیں ہوئی۔ جیسے ہی سلام پھیرو صفیں توڑ دو، صفیں توڑنے کے بعد پھر آپ اس کے لیے خلوص کے ساتھ دعا مانگیں۔ یہ سرکار کا ارشاد بھی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک صحابہ کا عمل بھی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنازے میں دیر سے پہنچے، دیکھا نماز جنازہ ہو چکی ہے، آپ نے ارشاد فرمایا ساتھیو اگر نماز جنازہ میں تم نے سبقت حاصل کر لی ہے تو دعا میں مجھ سے سبقت حاصل نہ کرو، مجھے دعا میں ساتھ شریک ہونے دو تاکہ میں بھی آؤں اور مل کے ہم میت کے لیے دعا کریں۔ تو یہ سرکار کے صحابہ کا عمل بھی ہے، محبوب کریم علیہ السلام کا اپنا ارشاد گرامی بھی ہے۔ تو تھوڑی دیر رک کے درود شریف پڑھ کے، سورہ فاتحہ پڑھ کے، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے اگر اس کے لیے دعا کر دی جائے، اللہ رب العزت کی رحمت سے امید ہے کہ وہ اہل ایمان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو ضرور شرف قبولیت عطا فرمائے گا، اور جانے والے کو اللہ رب العزت اپنی بارگاہ سے مغفرت کا تحفہ عطا فرما دے گا۔ تو یہ دعا زندوں کے لیے بھی مفید اور جانے والوں کے لیے بھی اس کا فائدہ ہے۔ اور اس کے بعد جب بھی قبرستان کے قریب سے گزریں ضرور ان کے لیے ایصال ثواب کریں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہوئے ہیں، فرماتے ہیں یہ سرکار کی امت سے بے وفائی ہے کہ کوئی قبرستان کے قریب سے گزرے اور ان کے لیے مغفرت کی دعا نہ کرے۔ یہ محبوب کی امت سے وفا نہیں، یہ بے وفائی ہے۔ تو جب بھی گزرے ضرور ان کے لیے دعا کریں۔ آج ہم دعا کرتے رہیں گے، کل ہم چلے جائیں گے تو رب ہمارے لیے بھی کوئی دعا کرنے والا پیدا فرما دے گا۔ اللہ رب العزت ان شرعی احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔